السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا دوسرا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے امریکی وزیر دفاع کے ساتھ ٹیلی فون پر دو طرفہ اسٹریٹجک تعلقات اور موجودہ علاقائی و بین الاقوامی حالات کا جائزہ لیا ہے۔ ملک میں فرانس کے سفیر نے قطر فرانس تعلقات کی تعریف کرتے ہوئے انہیں بہترین اور خوش آئند قرار دیا ہے۔ امریکی صدر نے اسرائیل کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے اعلان القدس پر دستخط کر دیے ہیں، جبکہ ایرانی صدر نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو مڈل ایسٹ کے استحکام کو سبوتاژ کرنے پر متنبہ کیا ہے۔ اور اقتصادی خبروں میں قطر ایئر ویز سن 2022 کی سب سے بہترین ایئر لائن ہونے کا ایوارڈ حاصل کر چکی ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج دوست ملک ریاستہائے متحدہ امریکہ کے وزیر دفاع جناب لوئڈ آسٹن کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی۔ اس رابطے میں دونوں ملکوں کے آپس کے اسٹریٹجک تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا، اور اس کے علاوہ اس رابطے میں علاقائی اور بین الاقوامی حالات کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ فرانس کے صدر ایمانوئل میکروں کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جمہوریہ فرانس کے صدر کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے، جبکہ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ فرانس کی وزیر اعظم محترمہ الزبتھ بورن کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ دراصل ملک میں جمہوریہ فرانس کے سفیر جناب جان بیٹسٹ فیور نے قطر فرانس تعلقات کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ یہ تعلقات بہترین اور امید افزا ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ قطر فرانس کا ایک اسٹریٹجک پارٹنر اور دوست ملک ہے جو ایک بڑی طاقت رکھتا ہے اور علاقائی اور بین الاقوامی سطحوں پر اس کا ایک مقام ہے۔ فرانسیسی سفیر نے مزید کہا کہ دوحہ اور پیرس کے درمیان دو طرفہ تعلقات بہت مضبوط تعلقات ہیں اور وہ اعتماد اور بھروسے کی بنیاد پر قائم ہیں۔ معاون وزیر خارجہ برائے علاقائی امور ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی سے آج عوامی جمہوریہ چین کی وزارت خارجہ کے خصوصی ایلچی برائے امور افغانستان سفیر یویے شیاؤ یونگ نے ملاقات کی ہے، جو اس وقت ملک کا دورہ کر رہے ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے آپس کے تعلقات اور افغانستان کے تازہ ترین حالات پر بات چیت کی گئی ہے۔ دوحہ میں جمہوریہ ترکی کے سفیر جناب مصطفیٰ کوکسو نے قطر اور ترکی کے مضبوط تعلقات کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ ان کا ملک اس امر کا منتظر ہے کہ قطر پہلی مرتبہ ایک عربی اور ایک مسلمان ملک میں سن 2022 کے بے مثال فٹ بال ورلڈ کپ کا انعقاد کرے گا۔ ترک سفیر نے دوحہ میں اپنی اقامت گاہ پر ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک قطری بھائیوں کی جانب سے ان کے ملک کے ساتھ کھڑے ہونے کو نہ بھولا ہے اور نہ آئندہ کبھی بھولے گا۔ انہوں نے 2016 میں ان کے ملک میں جولائی کی 16 تاریخ کو حکومت کا تختہ الٹنے کی ناکام کوشش کو 6 سال گزرنے کے موقع پر ڈیموکریسی اور قومی وحدت کے دن کی مناسبت سے اس اخباری کانفرنس کا اہتمام کیا تھا۔ ترک سفیر محترم نے اس پریس کانفرنس میں قطر ترکی سفارتی تعلقات کی گہرائی کی بھی تعریف کی اور بتایا کہ اس سال ان سفارتی تعلقات کے 50 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اپنے دورہ مشرق وسطیٰ کے دوسرے دن آج اسرائیلی وزیر اعظم یائر لپید کے ساتھ
امریکہ اور اسرائیل کے درمیان اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے اعلان القدس پر دستخط کر دیے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ واشنگٹن اسرائیل کی سیکیورٹی کا پابند رہے گا اور اس امر کی حفاظت کرے گا کہ اسرائیل کو کوالٹی وائز فوجی برتری حاصل رہے تاکہ ایران کو ایٹمی ہتھیار رکھنے سے روکا جا سکے۔ اس اعلان قدس پر دستخط کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ اسرائیل کو ہمیشہ ایک طاقتور فوج کے ساتھ طاقتور اور محفوظ رہنا ہے، جس نے یہ سیکھا ہے کہ کبھی کبھار آزادی کی حفاظت طاقت کے استعمال کے ذریعے بھی کی جانی ضروری ہوتی ہے۔ یائر لپید نے مزید کہا کہ ایران کو ایٹمی ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کا اکلوتا اور واحد طریقہ یہ ہے کہ اسے ادراک رہے کہ آزاد دنیا طاقت استعمال کرے گی اور یقینی فوجی دھمکی کے ذریعے اسے روکے گی۔ امریکی صدر نے اس موقع پر کہا کہ ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کا بہترین راستہ سفارتکاری اور ڈپلومیسی ہے اور ان کا ملک ایران کو اس قسم کے ہتھیار حاصل کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دے گا، اس لیے کہ امریکہ، اسرائیل اور باقی دنیا کی سیکیورٹی کا اہم ترین مفاد اسی میں ہے۔ ادھر ایران کے پہلے رد عمل میں ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو اس علاقے کا استحکام سبوتاژ کرنے پر متنبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ واشنگٹن یا اس کے کسی بھی اتحادی کی کسی بھی غلطی پر ایران کا جواب اور اس کا رد عمل بہت سخت ہوگا۔ ایران کے صدر نے مزید کہا کہ واشنگٹن یہ جانتا ہے کہ سخت دباؤ ڈالنے کی پالیسی ناکام ہو چکی ہے اور وہ اس وقت جو کچھ کر رہا ہے وہ اس کے سابقہ تجربوں کی ہی تکرار ہے۔ اب لیبیا چلتے ہیں، جہاں انرجی یعنی توانائی کی کمپنی پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ایک کشمکش برپا ہے، اس لیے کہ اس کمپنی کے ذریعے ہونے والی برآمدات پورے لیبیا کے سرمایہ اور فنڈنگ کا ذریعہ ہے، اور اس کشمکش کی فضا میں وہاں کے وزیر اعظم عبدالحمید الدبیبہ نے نیشنل آئل کارپوریشن کے سربراہ مصطفیٰ صنع اللہ کو ان کے عہدے سے ہٹا کر سینٹرل بینک کے سابق گورنر فرحات بن قدارہ کو ان کی جگہ تعینات کر دیا ہے، جس پر ان کے مخالف گروپوں کی جانب سے سخت مخالفت کی جا رہی ہے۔ قانون سازی کی دونوں اتھارٹیز نے کہہ دیا ہے کہ وہ نیشنل آئل کارپوریشن کی ایڈمنسٹریشن کو تبدیل کرنے کے لیے حکومت کی اس سرگرمی کو مسترد کرتی ہے۔ یوکرینی ایمبولینس اتھارٹی نے اعلان کیا ہے کہ آج یوکرین کے وسطی شہر فینیتسیا پر روسی حملوں کے نتیجے میں کم از کم 20 اشخاص ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ شہر اب تک وہاں کے مارکوں سے دور تھا اور اس بمباری کے نتیجے میں لگنے والی آگ پر قابو پانے کے لیے فائر بریگیڈ کے افراد کام کر رہے ہیں۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے ان حملوں کو دہشت گردی کی کارروائی قرار دیا ہے۔ یہ حملے ایسے وقت میں کیے گئے ہیں جبکہ یورپی یونین کے وزرائے خارجہ اور لاہائی ہیگ میں قائم جرائم سے متعلقہ بین الاقوامی عدالت روسی فوج کی طرف منسوب جنگی جرائم پر بات چیت کرنے والی ہے۔ دریاسنا ترکی نے اعلان کیا ہے کہ یوکرین سے اناج کی برآمدات کے لیے ماسکو اور کییو کے درمیان ایک ابتدائی ایگریمنٹ ہو گیا ہے۔ ترک وزیر دفاع خلوصی اکار نے بتایا ہے کہ روسی اور یوکرینی وفود اگلے ہفتے ترکی میں جمع ہوں گے اور وہ تمام تفصیلات کا جائزہ لیں گے اور اب تک کے اقدامات پر دستخط کریں گے۔ سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو میں آج سکون نسبتاً بحال ہو گیا کیونکہ مظاہرین نے ان صدارتی عمارتوں سے نکل جانے کا اعلان کر دیا ہے جن پر انہوں نے چند روز قبل چڑھائی کر دی تھی۔ سری لنکا کے شہری اب صدر گوٹابایا پاراجکسا کے یا راجا پکسا کے استعفے کا انتظار کر رہے ہیں جو اب سنگاپور پہنچ گئے ہیں۔ خبروں کے مطابق شہر میں ایک کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے اور فوجی دستے سڑکوں پر گشت کر رہے ہیں تاکہ کسی قسم کا تشدد نہ پھوٹنے پائے۔
کل وزیر اعظم رنیل وکرم سنگھ کو قائم مقام صدر بنائے جانے پر احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں اور مظاہرین نے پارلیمنٹ کی عمارت اور وزیر اعظم کے دفتر پر بھی چڑھائی کر دی ہے اور ان کا مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم بھی چلے جائیں۔ اور اب اقتصادی خبروں میں نئی عالمی برتری میں قطر ایئر ویز نے ایئر لائن ریٹنگ ویب سائٹ کے انعامات میں 2022 کی سب سے بہترین ایئر لائن ہونے کا ایوارڈ جیت لیا ہے۔ یہ ویب سائٹ پوری دنیا کی ایئر لائنز کی ریٹنگ کرتی ہے۔ قطر ایئر ویز کے سی ای او جناب اکبر الباقر نے اس کامیابی کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایوارڈ قطر ایئر ویز کی زبردست اچیومنٹس کی بہترین دلیل ہے۔ اور میڈیا رپورٹوں کے مطابق قطر اب اگلے عرصے میں اپنی فوڈ سیکیورٹی کے لیے انڈیا کی طرف توجہ کر رہا ہے، وہ بھی تمام بنیادی پروڈکٹس میں، جن میں سر فہرست اناج ہے۔ ان رپورٹوں کے مطابق قطر اب انڈیا سے اناج کی درآمدات میں اضافہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور ان رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی تبادلے کے حجم میں اضافہ ہوا ہے، اور آج سے 2 سال قبل اس تبادلے کا حجم 1.34 بلین امریکی ڈالر تھا۔ آج کے نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ سمو امیر نے امریکی وزیر دفاع کے ساتھ ٹیلی فون پر 2 طرفہ اسٹریٹجک تعلقات اور موجودہ علاقائی و بین الاقوامی حالات کا جائزہ لیا ہے۔ ملک میں فرانس کے سفیر نے قطر فرانس تعلقات کی تعریف کرتے ہوئے انہیں بہترین اور خوش آئند قرار دیا ہے۔ امریکی صدر نے اسرائیل کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے اعلان القدس پر دستخط کر دیے ہیں، جبکہ ایران کے صدر نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو مڈل ایسٹ کے استحکام کو سبوتاژ کرنے پر متنبہ کیا ہے۔ اور اقتصادی خبروں میں قطر ایئر ویز نے سن 2022 کی سب سے بہترین ایئر لائن ہونے کا ایوارڈ جیت لیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔ ہمارا اگلا بلیٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107